अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमायरा सुल्तान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में मेरे साथ हैं मलिक शाहिद इकबाल बब्बर साहब। ही इज़ दी एडवोकेट हाई कोर्ट। इनसे कल कुछ आईन और कानून की रोशनी में सवालात भी करेंगे और इसके साथ साथ पंजाब बार काउंसिल के जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उस हवाले से भी इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि ये खुद भी वो इलेक्शन जो है कॉन्टेस्ट करने वाले हैं। तो आइए इनसे सवालात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगी अपने शो में। थैंक यू। अपना बैकग्राउंड बताइएगा और ये भी साथ बताइएगा कि आपने ये लॉ का जो प्रोफेशन है ये क्यों चूज़ किया। एक्चुअली मेरी फैमिली प्रोफेशन ऑफ लॉ में डील करती है। सही। मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज वन ऑफ द फेमस लॉयर इन पाकिस्तान। तो उनका अल्लाह ताला की तरफ से उनको जो इज़्ज़त मिली, जो तकरीम मिली, वो हमारे लिए बायस जो एक सितारे की मानद है, रोशन सितारे की मानद, जिनको फॉलो करना हमारे लिए एक बड़ा मिशले रहा था। और रही बात इसकी बतौर प्रोफेशन ऑफ लॉ ऑप्ट करने की, आई वॉज बेसिकली आई वॉज इन प्रोफेशन ऑफ लिटरेचर। तो उस लिटरेचर से वकालत में आने की सबसे बड़ी वजह थी वो कुतब, वो तमाम बुक्स जो कि मेरे किसी काम की नहीं थी। मैन आई अबाउट टू लेट आउट माई ऑफिस, क्योंकि मेरे वालिद की वफात जिस वक्त हुई थी, आई वाज इन 5th grade एंड आई हैव फील्ड अ लॉट चेंजेस इन द प्रोफेशन, जो अब मेरी रीज़न बनी कि वाई आई एम कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर द मेंबर पंजाब बार काउंसिल। क्योंकि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बीइंग अ लॉयर, इफ़ यू डाई, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको अपने बच्चों को बजाय इसके कि उसकी फील्ड से प्रोटेक्ट करें, देयर इज़ नो वन टू प्रोटेक्ट देम। और उसकी प्रोटेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यही होता है कि वो एडवर्सिटी, वो तकालीफ, वो परेशानियाँ जिसमें से आप गुजरे हैं, ताकि आइंदा लोग, क्योंकि देखिए ज़िंदगी और मौत तो एक चला हुआ है, वो चलता रहेगा। आज आप हैं, कल आप नहीं होंगे, नए लोग होंगे। लेकिन आई वुड लाइक टू बी वर्क फॉर दोज कि जिनके आने के लिए कम से कम कोई अच्छी चीज़ें, उनकी रीज़न होनी चाहिए कि क्यों आप वकील बने और क्यों आपने वकालत की। तो इन इलेक्शंस के हवाले से आपका मैनिफेस्टो क्या है? इलेक्शन के हवाले से हमारा मैनिफेस्टो बहुत क्लियर है। अनफॉर्चुनेटली ऑन द प्रीवियस रिजीम, या हम ये कह सकते हैं कि पिछली कई दहाइयों से बार काउंसिल के जो एक स्टेटस था बार काउंसिल का, वो उसका फुकदान हो गया। वकला को जहां इज्जत की नज़र से देखा जाता था, बजाय इसके कि वो मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, मैटर ऑफ ऑनर की वजह से सोसाइटी में एक्नॉलेज हों, उनको नेगेटिव इम्पोज करके लफ्ज़ वकला गर्दी के साथ जोड़ दिया गया। ऐसे देखिए हर फील्ड में लोग अच्छे बुरे ज़रूर मौजूद होंगे, लेकिन जो अच्छे लोग हैं आप उनकी अक्सरियत को किसी एक शख्स के फ़र्द के साथ नहीं जोड़ सकते। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी बदनसीबी है कि हम किसी भी एक शख्स को, अगर कोई शख्स किसी भी शोबे का हो, देखिए वो कहते हैं हेट द सिन नॉट द सिनर। आपने जुर्म से नफरत करनी है, उसकी फील्ड को पूरा मोरद इल्ज़ाम ठहरा देते हैं। हमारी इस कम्युनिटी में इस वक्त जो सरेदस्त लॉयर्स मौजूद हैं, क्या वो ऐसे नहीं है कि उनके नाम को ताज़ीम के साथ लिया जाए और सिर्फ किसी एक ऐसे शख्स की वजह से जो कि वो ब्रिंग बैड नेम फॉर हिमसेल्फ, पूरी सोसाइटी को इल्ज़ाम लगा दिया जाए। यही कम्युनिटी हमारी जर्नलिज्म में भी है, आर्मी में भी है। देखिए ब्लैक शीप्स आर एवरीवेयर इन फील्ड। अब किसी एक ब्लैक शीप की वजह से पूरी कम्युनिटी को कॉल्ड इन क्वेश्चन नहीं कर सकते। और रही बात ये हमारे पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में, हमारे पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन की सबसे बड़ी जो मेन रीज़न है कंटेस्ट करने की, वो ये है जस्ट टू प्रोटेक्ट द लॉयर्स फ्रॉम देयर बीइंग मैनिपुलेटेड बाय सम अदर्स। छोटी छोटी चीज़ों पे लोगों को ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है, जैसे अगर कोई वकील, देखिए अगर आज भी कोई पुलिस ऑफिशियल यूनिफॉर्म में उसकी डेथ होती है, उसे बड़े अच्छे पैसे दिए जाते हैं, उसको लफ्ज़ दिया जाता है शहीद का। आप पूरी दुनिया के राइट को इन्फोर्स करवा रहे हैं, अगर आपकी यूनिफॉर्म डेथ होती है, आपकी उस यूनिफॉर्म डेथ को कोई पूछता भी नहीं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसके ना सिर्फ इंश्योरेंस नहीं है, और ये सारा काम एक EOBI इंश्योरेंस के जरिए आप कर सकते हैं फॉर अ वेरी मीगर अमाउंट, कि आप उसके जरिए पर मंथ के हिसाब से देखिए, अगर कहीं बिजनेस के लिए आप जाते हैं, आपको मालूम हो कि भाई 100,000 कस्टमर्स हैं, कौन शख्स आपको इंश्योर नहीं करेगा। आपकी फैमिली इंश्योर्ड अगर हो गई, आपकी लाइफ इंश्योर्ड हो गई, आपकी बच्चों की एजुकेशन इंश्योर्ड हो जाए, और आपके लिए फैमिली प्लान जो एजुकेशनल प्लान्स अगर वो इंश्योर्ड हो जाएं, मेरे ख्याल में तो दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे।
شاہد صاحب ہمارے یہاں ٹرینڈ بن چکا ہے, ہم کہہ سکتے ہیں دیر از مچ ڈفرینس بٹوین تھیوری اینڈ پریکٹس. قوانین تو بہت سے بنے ہوئے ہیں اور لوگ باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو ہم ان کو امپلیمنٹ کریں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, لیکن ہمارا قانون بہت کمزور ہے. ایک کمزور کے لیے انصاف کے تقاضے کچھ اور ہیں اور ایک طاقتور کے لیے انصاف کے تقاضے کچھ اور ہیں. اگر آپ یہ الیکشن جیتے ہیں, جو کہ ہماری دعا ہے کہ آپ جیتیں, تو آپ اس آنے کے بعد, اس سیٹ پر آنے کے بعد اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ میری اس میں سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ پاکستان میں پر بونو لیٹیگیشن ہم انڈیویجول لائرز تو کرتے ہیں, پنجاب بار کونسل نہیں کرتی. ہم چاہتے ہیں کہ بار کونسل انڈیویجول کی بجائے بار کونسل کے سیٹ اپ سے پر بونو لیٹیگیشن, اور پر بونو لیٹیگیشن سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ وکیل نہیں کر سکتے, ان کی فیس نہیں کر سکتے, ان کے بھی تو رائٹس ہیں. بالکل تمام لوگوں کے, دیکھیے سٹیزن آف اے کنٹری, سٹیزن آف اے اسٹیٹ ہیو ایکول رائٹس, اس میں کوئی امیر غریب نہیں ہے. اسی طرح قانون بڑا طاقتور ہوتا ہے, اس کے انفورسمنٹ کرنے والے جو ہیں نا وہ کمزور ہوتے ہیں. اگر آپ نے قانون کی بالادستی, قانون کی حکمرانی چاہنی ہے, یا یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی اور لوگوں کے انفورسمنٹ ہو جائے, تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے خود کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ آپ لوگوں میں جا کے ان کے رائٹ کے لیے جو بات کر رہے ہیں, جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کے رائٹ کے لیے کم از کم وہ لوگوں کو آپ بتا سکیں. یہاں پہ تو بڑی بدنصیبی ہے. میری جو سب سے بڑی خواہش ہے کہ اف آئی بی الیکٹڈ ایز اے ممبر پنجاب بار کونسل, سب سے پہلے میں یہ کروں گا کہ میرے جو نوجوان لائرز ہیں ان کی پروٹیکشن میں نے کرنی ہے. سب سے پہلے دیکھیے, جب آپ 17 سال پڑھ کے آتے ہیں, آپ کو پھر کہا جائے کہ کسی کے ساتھ, سینئر کے ساتھ کام کریں, اور آپ کو گھر کی ذمہ داری, انفورسمنٹ اور ایکسپیکٹیشن کے جی پروفیشن میں چلا گیا, پیسے کمائے گا, اس سے دور نکلنے کے لیے سب سے بہتر حل یہ کہ بار کونسل ایک اسٹیپنڈ مقرر کر دے. There is a huge amount which are laying in bar council. مردہ وکیلوں کو تو وہ دیتے ہیں, زندہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. It is very unfortunate. دوسری بات یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری فیملیز ہیں وہ پروٹیکٹ ہو جائیں. لائرز کو پروٹیکٹ کیا جائے بائی پروٹیکشن کے ذریعے, تاکہ ان کو جو لائرز کمیونٹی پروٹیکشن ایکٹ آئے, جس کی وجہ سے تاکہ کسی بھی وکیل کو پریکٹس کرتے ہوئے کوئی پرابلم نہ ہو. دیکھیے, if you are representing someone کہ ایک پورا گینگسٹر آپ کے اگینسٹ ہے, یہ مافیا آپ کے اگینسٹ ہے, ہاؤ کین یو کنٹیسٹ اے کیس؟ کیونکہ لائر کی فورس نہیں ہے, لائر کی یونٹی ہے جو فورس بن کے لوگوں کو نظر آتی ہے. ادروائز دیر از اے نو فورس. فورس وہی ہے جو قانون کی ہے, جو سوسائٹی کی ہوتی ہے. ہم نے لوگوں کے رائٹ کے لیے بات کرنی ہے, اور جو لوگوں کے رائٹ کے لیے بات کرے گی, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قانون شکن خود بھی ہو؟ یہ چیز جو ہے یہ مسکنسیپشن ہے. آپ نے بلیک شیپس کی بات کی تھی, ان سے کیسے نمٹیں گے آپ؟ دیکھیے, بلیک شیپس کسی بھی سوسائٹی میں جائیں, یہ سائیکولوجیکل ایک ایلیمنٹ ہے, یہ انسانیت کے ساتھ ہے, کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے. اب کسی کے ساتھ نپٹتے نہیں ہیں, آپ قانون کو اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ لوگوں کی اس نظر سے وہ ابو ہو جائے, تاکہ لوگ اس کی طرف کوشش نہ کر سکیں, ٹیمپٹیٹ نہ کر سکیں, لوگ اس کی طرف یہ مائل نہ ہو سکیں. دیکھیے, چکا چوند تو کسی بھی چیز کی آپ کو مائل کر دے گی, لیکن اگر آپ کے پیرامیٹرز آف جو لا ہیں وہ اتنے اسٹرکٹ ہونے چاہیے کہ وہ کسی چیز کو وہ کوئی ٹچ نہ کر سکے. مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہوگا. قانون سب کے لیے برابر ہے, اور سب کے لیے ہے نہیں. ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کمزور کے لیے قانون کے تقاضے اور ہیں, اور ایک کہہ لیں کہ جو مضبوط شخص ہے نا ہمارے ملک میں, اس کے لیے قانون کے تقاضے اور ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, اور یہ امید ہے آپ سے کہ آپ جب اس سیٹ پر آئیں گے تو آپ قانون کو سب کے لیے برابر کریں گے. دیکھیے, بیسیکلی ہماری جو لیجسلیشن ہے, وی آر لیجسلیٹو باڈی. ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ ایک باڈی کے ذریعے کرتے ہیں. اس میں آپ نے کوئی پازیٹیو چینج لے کے آنا چاہتے ہیں, یو مسٹ ہیو ٹو فائل ریکوزیشن آن اٹ, کہ آپ اس کی ریکوزیشن فائل کرتے ہیں. اس جو ریکوزیشن ہوتی ہے اس کے اوپر انفورسمنٹ ہوتی ہے. دیکھیے, ہمارے پنجاب بار میں مور دین 70 ممبرز ہیں. ان 70 ممبرز میں سے اگر میں ون آف ایم ہوں گا تو چینج کے لیے ایک ہی کافی ہوتا ہے. بالکل. دیکھیے, بارش کا پہلا قطرہ ہوتا ہے تب بارش کا آغاز ہوتا ہے. دیکھیے, if you would like to be bring some change in it, تو یہ تو تمام چیزیں آہستہ آہستہ کور اپ ہو جاتی ہیں. میں آپ کو سب سے بڑی مثال دوں, اب بھی ریزسٹنس کبھی بھی اس معاشرے میں کہیں بھی کسی ایک فیلڈ میں آپ کو ملے گی ظلم کے خلاف, بربریت کے خلاف, نا انصافی کے خلاف, تو وہ آپ کو صرف وکلا کمیونٹی میں ملے گی. ابھی بھی آپ کے انسانیت کے جو بڑے علم بردار ہیں وہ ہماری کمیونٹی سے ہیں.
اس کا مطلب ہے یہ قحط الرجال کا دور ضرور ہے لیکن ابھی بھی لوگ موجود ہیں. بالکل. معاشرہ ہمیشہ ان لوگوں پہ چلتا ہے جو لوگ معاشرے میں پازیٹیوٹی لے کے آتے ہیں. اف یو بی اے پازیٹیو تو میں نہیں سمجھتا معاشرے میں نیگیٹیوٹی پرویل کرے گی. دیکھیے جہاں دن ہے وہاں رات بھی ہوگی. یہ تو ہو ہی سکتا ہے. زندگی کے تضاد ہیں دو چیزیں, رائٹ لیفٹ, جس طرح آپ کے دو ہاتھ ہیں, ایک رائٹ ایک لیفٹ ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جہاں پہ اچھا ہے وہاں پہ برا ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے اچھا کیا ہے, ورنہ اسٹینڈرڈ آف گڈ اینڈ اسٹینڈرڈ آف اے بیڈ وہ آپ کو معلوم نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہماری ریکوزیشن ہوگی اٹ مسٹ بی ان ریٹن اینڈ اٹ فلوٹ آن سرفیس تھرو سوشل میڈیا, تھرو ینگسٹرس, تاکہ وہ اپنے رائٹ کے لیے انفورسمنٹ کی بات کریں, نہ کہ کسی ایک شخص کے ایک کوئی آپ یہ کہیں کہ یہ اس کا اپنا مینیفیسٹو ہے. نو, اٹس ناٹ مائی وائس, اٹ از اے وائس آف ینگسٹرس. It is the voice of all those professionals whom right have been deprived by some usurpers. اور وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ لوگ ہیں جو مفاد پرست ہوتے ہیں, وقتی طور پہ ہوتے ہیں, آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, ان کے نام نہیں ہوتے. تاریخ میں ہمیشہ ان کا نام ہے جن لوگوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی.